خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ کس زوجہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور چاہیں تو کنٹرول روم میں بھی نوٹ کرا سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میسج کیجئے، FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنی بات، اپنا سوال یا کوئی اپنا پیغام، کامنٹس، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر بھیج دیجئے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت. بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور لوگ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا کہ بہت خوبصورت انداز سے، بہت جامع الفاظ میں، بہت محبت کے ساتھ جواب دیا کرتے ہیں، اور چیزوں کو اس کی گہرائی کے ساتھ پرکھا کرتے ہیں اور جواب دیا کرتے ہیں. ہم سب کے بہت محبوب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں، وہ ثنا خاں کہ جس نے اپنی خوبصورت آواز، اپنے کمال فن اور محبت رسول کو چوکھٹ رسول پر پیش کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنایا اور پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. سید زبیب مسعود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. آغاز کرتے ہیں کلام سے. جی. بسم اللہ. میں زاہد فخری کی ایک بہت خوبصورت نعت پاک سے آغاز کروں گا. جی. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی سورج ہے حدیثیں ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی. وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. وہ نہ آتے
تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ مفتی صاحب، کیا محرکات تھے؟ ہمارے سامنے حضور کی سیرت موجود ہے کہ آپ نے طائف کے میدان میں کس صبر کا مظاہرہ کیا، مظالم سہے، مکۃ المکرمہ کی تو یہ جتنی اعلان نبوت کی بات کی، آپ وہاں پر تشریف فرما رہے، مظالم سہتے رہے، ہجرت بھی کرنی پڑی، اور اس کے بعد غزوہ بدر، جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جب ہجرت فرمائی گئی تھی تو اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے اپنے تمام اموال مکۃ المکرمہ میں چھوڑ دیے تھے۔ اسی لیے جب مدینہ منورہ سب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ اور مواخات قائم فرمائی، ٹھیک، اور یہ ایک بہترین معاشی مسائل کا حل تھا جو ایک تاریخ نوعیت کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہر انصاری صحابی کسی مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ ملائے اور اپنا آدھا مال ان کو دے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب ایک کثیر تعداد اس طرف آئی تھی، اور یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص جب اپنی لمٹ کے مطابق مال کما رہا ہوتا ہے یا اپنی ضروریات کے مطابق چیز کو جمع کر رہا ہوتا ہے، اس کو جب آدھا کرتا ہے تو اور زیادہ وہ تھوڑا سا مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ مدینہ منورہ کے حساب سے ایک شروع اسلام کا دور تھا اور اس میں اموال کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اس کی طرف سے بیان کردہ عقائد کا منکر ہو تو وہ اپنا احترام کھو دیتا ہے۔ لہٰذا کفار کے اموال اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال قرار دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کر کے کافی نفع کما کر، اموال بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور اب یہ واپس مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بدر کے قریب سے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا، پہلے مدینہ کے قریب سے گزرے گا، بدر کے مقام سے نکلتا ہوا مکۃ المکرمہ جائے گا۔ ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باہم مشاورت کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ حملہ کریں اور ان کے اموال کو اپنے قبضے میں لیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اموال کا قبضے میں لینا کوئی اپنے ذاتی نفع کے لیے، ذاتیات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان اموال کو حاصل کرنے کے بعد تقویت دینی مقصود تھی۔ ٹھیک ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر نکلے۔ ٹھیک۔ اچھا، میں یہاں پر ایک چیز روک کر آپ اس کی وضاحت بھی مزاج میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے برداشت ہے، ظلم ہو رہا ہے، خاموشی ہے، آگے سے صرف جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے، مزاج میں تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے، اصل میں حکمت اور مصلحت دونوں جگہ کار فرما ہے۔ ٹھیک، وقت تبدیل ہو چکا تھا۔ جی ہاں، بالکل وقت تبدیل ہوا تھا۔ اس وقت جب مکۃ المکرمہ میں تھے، اس وقت اپنے آپ کو سامنے لانا یہ خلاف حکمت تھا، کیونکہ وہ لوگ پاور میں تھے، نئے نئے لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ غالب گمان ہے جب ایک نیا انسان کسی مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو
تو جتنی آزمائشیں یہ برداشت کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ برداشت کر سکتا ہے جو پہلے سے مذہب اسلام میں ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان وقتی آزمائشوں کی وجہ سے لوگ دین سے پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ ایک مصلحت تھی, کوئی بزدلی نہیں تھی. ٹھیک. یہاں پر آنے کے بعد اور وہ شجاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ تو پیدائشی طور پہ ودیعت فرمائی. بے شک. تو یہاں پر آنے کے بعد اب اس مصلحت کا شکار ہونا یا حکمت کا شکار ہونا یہ خلاف حکمت تھا بلکہ. تو لہٰذا وہ اصل چیز عود کرائی. اور اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کسی طریقے سے ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی تو اس نے فوراً ایک اپنے قاصد کو مکۃ المکرمہ بھیجا کہ اگر تم اپنے اموال بچانا چاہتے ہو, کیونکہ ان کے پاس قریش کے بہت سارے سرداروں کے مال تھے, یہ وکیل بن کر گئے تھے, ان کے اموال بھی تھے, مال کمایا تھا, تو فوری طور پر آؤ اور ہمیں بچاؤ. وہ قاصد گیا, اس نے مکۃ المکرمہ میں شور مچا دیا کہ بھئی اپنے اموال بچا لو ورنہ وہ تو سب مسلمان لوٹ لیں گے. تو قریش کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی تھا, عتبہ بھی تھا, انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جائیں گے اور اپنے قافلے کو بچائیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہاں سے چلے. اچھا, ادھر ابو سفیان کو اطلاع جب ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تشریف لے آئے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا حکمتاً اور ساحل سمندر کی طرف نکل گیا. ٹھیک. جب نکل گیا تو وہ دسترس سے اتنا دور ہو گیا کہ اب یہ قافلہ ان تک نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے. اس نے پھر ایک قاصد بھیجا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بالکل نکل چکا ہوں اور اب تم اب واپس پلٹ جاؤ. ٹھیک. لیکن ابو جہل نے یہ سننے کے بعد کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم آئے ہیں تو واپس پلٹ جائیں. ہم کم از کم اتنا کریں گے کہ میدان بدر میں آئیں گے اور 3 دن تک جشن منائیں گے, کھائیں گے, پئیں گے, ناچ گانا ہوگا, تاکہ تمام عربوں میں ہماری دھاگ بیٹھ جائے کہ ہمارے اندر کچھ طاقت پاور ہے. یہاں سے پھر یہ چل کر غزوہ بدر تک پہنچا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں قریبی تھے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 2 چیزوں کی چوائس دی, یا تو آپ واپس تشریف لے جائیں, چاہیں تو قریش کا سامنا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش مبارکہ یہ تھی کہ قریش کا سامنا ہو, کیونکہ آپ کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ, وحی کردہ تمام تعلیمات کی روشنی میں یہی تھی. آپ دیکھ رہے تھے یہ کفار کو شکست ہوگی اور یہ مسلمانوں کی فتح, عزت اور عظمت کا پہلا قدم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پھر بھی باہم مشاورت فرمائی کہ کیا تم کہتے ہو, تو باہم مشاورت میں مختلف آراء سامنے آئیں, تو اس پہ انشاءاللہ جی ہاں اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین کرام, کیا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے وہاں پر تماشا کرنا چاہتا تھا, کچھ ایسا روب ڈالنا چاہتا تھا, کیا جنگ اس کے پیش نظر بھی ابو جہل کے اور دیگر جو مشرکین مکہ تھے اس کے پیش نظر بھی تھی یا نہیں تھی, اور پھر یہ جنگ کس طرح سے ہوئی, جنگ کے جو واقعات ہیں وہ تو یقین ہمارے سامنے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں حمزہ احمد بول رہا ہوں لاہور سے. جی حمزہ صاحب, کیا حال ہے, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کا بھی شو بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کا سحر افطار کا بہت اچھا شو جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کا ایسے ہی شو گزارے. آمین آمین. جی میرے ذرا بھائی سے بات کریں, اس نے سوال کا جواب دینا ہے. جی جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فضان عابد بول رہا ہوں لاہور سے. جی انکل میں نے نا آپ کے سوال کا جواب دینا ہے. جی جی دیجیے. میرا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. آپ کا جواب نوٹ کر لیا گیا ہے, اور انتظار کیجئے کس طرح سے جو بھی فیصلہ آتا ہے قرآن اندازی کا, یا اگر آپ کا جواب ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں. رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں. جنت کا سامان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں. مسز سلمان. جی فرمائیے. جی مجھے 1-2-3 سوال مجھے مفتی صاحب سے ذرا پوچھنے تھے. جی جی. پہلا سوال میرا یہ ہے
کہ عورتیں مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں ٹھیک ہے، اور نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، اور اگر نہیں کر سکتی تو یہ جو رمضان میں تراویح ہوتی ہے وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی عورتوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ عورتیں، میں یہاں پر رہتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں یہاں پہ آئی بروز اپنی بنواتی نہیں ہیں، لیکن جو اس پر شیپ دینے کے لیے وہ بلیچ استعمال کرتی ہیں۔ کیا استعمال کرتی ہیں؟ بلیچ اچھا بلیچ استعمال کر کے ٹھیک ہے اس کو پراپر بنا لیتی ہیں۔ تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ مطلب آپ اس کو نکلواتے اکھڑواتی نہیں ہیں، صرف بلیچ لگا کے اس کو شیپ میں دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ مسز ندیم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ہم مفتی اکمل سے بات کرنی ہے۔ جی جی کیجیے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب آپ کا مجھے پرسنل نمبر چاہیے، میں نے آپ سے ایک دو ذاتی کوسچنز کرنے ہیں۔ چلیں آپ کو کنٹرول روم سے دے ٹھیک ہے، دیں گے، آپ کنٹرول روم سے معلوم کر لیجئے، کنٹرول روم اور سے۔ قاری صاحب ایک اور سوال میرا ہے۔ جی قاری صاحب وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں میاں کے لیے؟ مطلب ہماری آپس میں نا لڑائی بہت رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے میاں بہت ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، ہم سب کے لیے بہت محترم مکرم شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور ہمارے ہاں تشریف لاتے رہتے ہیں ہماری دعوت پر، آج بھی تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر مفتی جمال الدین بغدادی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، خوش آمدید۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ساجد صاحب کیا کہیے گا؟ جواب ہے میرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور سوال ہے کہ ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، مفتی صاحب سے اس کا جواب چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، یہ جو واقعہ غزوہ بدر اور پہلا معرکہ، اس کے کچھ اس کی محرکات پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت جو حضور کے پیش نظر تھی اور اس وقت کا تقاضا تھا، یقیناً پھر آنے والے وقت نے بتایا کہ یہ فیصلہ اس طرف سے تھا۔ جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے یا کفار کی طرف سے ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان کا وہ آ رہا ہے۔ جی اس کا ذکر تو مفتی صاحب نے فرمایا، اور اسی کے یہی محرک تھا جنگ بدر کا۔ پھر 12 رمضان المبارک کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے اپنے احباب کے ساتھ نکلے، اور پھر یہ معرکہ جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا۔ اور اس کے جو اس واقعے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا اسلام کو اور دین کو، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو پیروی والے تھے ان کو جو سب سے بڑا فائدہ اس واقعے سے عطا فرمایا وہ تھا اسلام کی سربلندی۔ ٹھیک ہے، چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے جو اس میدان کارزار میں عین لڑائی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بالکل جب گمسان کی لڑائی کا آغاز ہونے والا تھا، اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر تو یہ فرمایا کہ پروردگار اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان رہ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اتنی شدت کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفیت طاری تھی، کفیت ایک ایسی طاری تھی کہ حضور علیہ السلام کا جس میں اطہر بھی اس میں کپکپا رہا تھا، اور آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ دوش اقدس سے سرکتی ہوئی زمین تک پہنچی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وہ چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ کیا بات،
کیا بات؟ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، یہ جو جنگ تھی یہ فتح تھی اسلام کی سربلندی تھی، اور اس میں کفر کو بھی سرنگوں ہونا پڑا اور کفار کو بھی سرنگوں ہونا پڑا۔ کیا بات۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوشیوں کی قطاریں ہیں، رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی، میں رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ رضوان صاحب فرمائیے کیا کہیے گا؟ تسلیم بھائی میرے دو سوال ہیں۔ جی پہلا سوال میرا ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے شوہر چاہے کہ بیوی تیار رہے یا ویکس وغیرہ کرتی ہے بیوی، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ مفتیان اکرام کیا فرماتے ہیں؟ رضوان بھائی آپ کی کال تقریباً روز ملتی ہے نا؟ جی تسلیم بھائی یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ سے روزانہ بات ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، نہیں وہ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں روز آئیں، لیکن آپ کا بھابھی سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، بیوی کے حقوق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے نا، تو میں سمجھا شاید کوئی اللہ نہ کرے، میں تو دعا کر رہا تھا، آج 17 رمضان بھی ہے کہ دعا قبول ہو جائے کہ یا اللہ کوئی ایسا ہمارے رضوان بھائی کا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اب پہنچ گئے کیا ابو جہل اور دیگر مشرکین کے ذہن میں یہ تھا، اس لیے کہ یہ کوششیں ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں، حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کرتے آئے، اسلام کو معاذ اللہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے آئے، یہاں پر بھی یہ ذہن میں تھا کہ آج سب بالکل ختم کر دیں؟ نہیں، اصل میں انہوں نے تو صرف ایک جشن کا ارادہ کیا تھا کہ 3 روزہ جشن منایا جائے جس سے سارے اہل عرب میں ایک دھاگ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 آپشنز آپ کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے، کہ چاہیں تو آپ واپس چلے جائیں اور چاہیں تو قریش کا سامنا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت مبارکہ رہی تھی کہ آپ یقیناً بڑا فیصلہ تو آپ ہی کا ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جماعت نے اولاً تو یہی کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو اصل میں اس مختصر سے قافلے کے اوپر سرکوبی کرنے کے لیے آئے تھے، تھوڑی تلواریں ہیں، ایک اونٹ پر 3 سوار تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، اور بعضوں کے ہاتھ میں تو صرف وہ چھڑیاں تھیں، کھجور کی چھڑیاں۔ تو ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ 1000 کا لشکر جرار ہے جو تمام جنگی آلات سے لیس ہے، اور روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے ان کے لشکر میں، ٹھیک ہے، تو اتنا وہ کھارے پی رہے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں۔ اگر وہ جنگ کے لیے نہیں چلے تھے تو اتنا اسلحہ لے کر چلے تھے کیا؟ وہ ایک روایت تھی، جنگ کے لیے تو چلے تھے نا، جنگ کے لیے تو چلے تے اولاً، لیکن جب درمیان میں ان کو اطلاع مل گئی تو انہوں نے ارادہ تو، لیکن وہ تو اولاً تو مکے سے جنگ کے لیے نکلے تھے، اس لیے وہ تو پورے لیس تھے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 کے لشکر سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تو اس قافلے کے لیے نکلے تھے جو مختصر سا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے گروپ نے یہ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامنا کرنا چاہیے، مقابلہ کریں گے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی تھی۔ جب پہلے صحابہ نے مشورہ دیا تو سرکار کے چہرے انور پہ تغیر کے آثار نمایاں ہوا، ناپسند فرمایا، لیکن جب دوسرے صحابہ نے کی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تقریر کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے، بلکہ آپ حکم فرمائیں تو اگر آپ کہیں کہ سمندروں میں اتر جاؤ تو ہم آپ کے لیے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ کیا منظر ہوگا وہ، بالکل جوش کا عالم آپ دیکھیں نا کہ جوش و خروش کیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، چہرے پہ خوشی کے آثار نمائے ہوئے، اور آپ نے دعا دی ان کو۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے وفاداری انصار کی طرف سے تھے، تو پھر یہ طے پایا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے۔ جنگ شروع کیسے ہو گئی؟ جی جنگ چونکہ کفار اور
مسلمین کی گروہوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو آمنا سامنا جب ہوا تو پھر تو طے شدہ تھی کہ اب جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا آغاز ہوا جنگ کا. ٹھیک. چونکہ نیت ہی یہ تھی کفار کی، جیسے کہ اللہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اولاً وہ وہاں سے ارادہ ہی ان کا یہ تھا کہ جنگ ہی ہم نے کرنی ہے. بلکہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شیطان متشکل ہو کر ابو جہل اور دیگر جو لیڈر تھے کفار کے ان کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج تو فتح ہے ہی تمہاری، لڑ جاؤ. جی بالکل لڑ بھڑ جاؤ ان کے ساتھ، اور آج تو تم اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دو گے. ایک مدت تک تم جس فتح کا انتظار کر رہے ہو وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ فتح ملے. ٹھیک. تو اس بنا پر یہی نیت لے کر وہ چلے. پھر جب وہ 5000 فرشتوں کی فوج اتری مدد کے لیے مومنین کی تو پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آیا شیطان. ابو جہل نے اس کو، چونکہ وہ متشکل تھا انسانی صورت میں تھا، ابو جہل نے اس کو روک کر کہا کہ اب تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. واہ. تو جنگ کی ابتدا جو اصل وہ نیت ہی ان کی یہ تھی کہ آج ہم قلعہ کما کر کے آئیں گے. تو حق تعالیٰ سبحانہ نے نصرت فرمائی، تائید غیبی ہوئی، اور پھر حق تعالیٰ سبحانہ نے اس جنگ کو مومنین کے لیے اس جنگ کی فتح کو عزت قرار دیا. واہ. کہ ہم نے تمہیں اس کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے اور تمہاری مدد کی ہے. ٹھیک. یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور جنگیں جو غزوات ہوئے ان کی مثال دے کر ایک اسلام دشمن طبقہ ہے جو اسلام پر الزام لگاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے. یہ دیکھیں یہ تو عقلاً بھی بالکل مخدوش بات ہے. کوئی بھی مذہب تلوار کے زور پہ پھیل ہی نہیں سکتا ہے. اگر بالفرض آپ کو گن پوائنٹ پہ خدا نہ خواستہ کوئی اسلام سے متنفر کر دے تو جب آپ کو غلبے کا موقع ملے گا فوراً، یعنی زبان سے شاید آپ کہیں گے، دل سے نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اور جب موقع ملے گا انسان فوراً اپنے مذہب کو بدل لے گا. اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہوتا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ایمان لے کر آئے تھے وہ تلوار کے زور پہ ایمان لائے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع تو ہونا چاہیے تھا نا کہ جس میں دوبارہ وہ وہاں پر چلے جاتے جب وہ تلوار کا خوف ختم ہوتا. ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھیے، جب آپ کو سریہ بھیجتے تھے، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں سریہ، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے کہ سب سے پہلے دور سے سننا کہ تمہیں اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر آبادی میں اذان کی آواز آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا، اگر نہ آئے تو محاصرہ کرنا، اور اولاً انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا. اگر قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دینا، اگر قبول نہ کریں تو ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دینا کہ آپ ہمارے ماتحت آ جائیں اور اسلامی قوانین کے مطابق اپنا نظام عدل قائم کریں اور ہمیں جزیہ دیں آپ. اگر اس پر بھی نہ مانے تب ان پر حملہ کرنا، لیکن ان کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پہ تلوار مت اٹھانا. واہ. اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلانا چاہتے تو پھر یہ اتنے سارے آپشن دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بس حکم فرماتے جاتے جاؤ، حملہ کرو، پکڑ کے لے آؤ. اس لیے غلط خیال ہے اور اس خیال کو رد کرنا چاہیے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسنیم بھائی، میں نیو یارک سے مسز ناصر بات کر رہی ہوں. جی آپ فرمائیے. کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں آپ کو گارنٹی دلاتی ہوں اس بات کی کہ آپ کا یہ پروگرام اتنا فیمس ہے نیو یارک میں، امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں، جہاں کہیں بھی بیٹھو کیو ٹی وی کی بہت تعریف کی جاتی ہے. بڑی محبت. اور میں ان میں سے ایک لکی ہوں کہ میرے گھر میں کیو ٹی وی چلتا ہے. میں کیو ٹی وی کو اپنے لیے ایک یونیورسٹی کا نام دیتی ہوں کہ دینی ایجوکیشن مجھے گھر میں بیٹھے مل رہی ہے. ماشاءاللہ. آپ سب کی، کیو ٹی وی والوں کی، سب کی بہت شکر گزار ہوں. بس دعا بھی کیجیے. میں مفتی محمد اکمل صاحب کو بھی بہت پسند کرتی ہوں. ان کا وے آف ٹاک اتنا اچھا ہے، میں اتنی اچھے طریقے سے ان کی بات سمجھتی ہوں اور ان کو کتنی بار یاد کر کے اپنے دوستوں میں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ اس کا بہت ذکر کرتی ہوں. مجھے اس وقت تھوڑی سی پرابلم تھی، میں نے اس لیے کال کی تھی اور میں بہت لکی ہوں کہ آج میری کال مل گئی. اگر اینڈ آف دی رمضان میری کال نہ ملے تو میں آپ کو عید کی ایڈوانس مبارکباد دیتی ہوں، رمضان المبارک کی مبارکباد دیتی ہوں اور کہتی ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. نہیں، آپ ساتھ تو ہیں ہی نا ہمارے. اگر کال نہ بھی ملے بالکل 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 ڈیفینیٹلی. میں ایوری سنگل ڈے میں سارے کام چھوڑ کے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم ابھی آتے ہیں، میں دوڑ لگا کے اپنے کام کر لیتی ہوں تو جلدی سے آ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ میرا پروگرام مس نہ ہو. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور ہر سال ہوتی ہوں اور پچھلے 4-5 سالوں سے ہوں جب سے میرے پاس کیو ٹی وی ہے. میں بہت اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں. جی 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 سوال کیجیے. ہر نماز کے بعد سجدہ شکرانہ ادا کرتی ہوں تو مجھے کسی نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرتے
کیونکہ اس وقت روز قیامت روز محشر ہونا ہے، اس لیے اس وقت سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرنا چاہیے. میں بہت کنفیوز ہوں. بالکل آپ کو جواب دیں. رہنمائی فرمائیں. جی بالکل آپ کو. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری اووری میں نا کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور مجھے بہت زیادہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے. میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، سحری میں افطاری میں دوائی لے لیتی ہوں، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دل کہتا ہے میں ابھی ایمرجنسی چلی جاؤں اور اپنا علاج کرواؤں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اووری کو نکلوا دوں. میرے نا اووری میں فائبرڈ ہو گیا. فائبرڈ بولتے ہیں وہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے ٹیومر کی، جو بعد میں کینسر بن جاتا ہے. تو ابھی میرا ہے ڈی جنریٹنگ فائبرڈ، جو کیمیکل ریلیز کرتا ہے اس سے مجھے بہت پین ہوتی ہے. اتنی پین ہوتی ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے میرا روتے ہوئے نکلتا ہے. میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کا سوال میں بالکل آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، بالکل جواب اس کا دیں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. کی گھٹائیں ہیں پرنور فضائیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر. تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہیرا کیا کہیے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری مما ہے، ان کو نا کینسر بتا دیا ہے ڈاکٹروں نے، تو مفتی اکمل صاحب نا وہ دعا بتا دیجیے کوئی اس مرض کی. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرے خیال ڈراپ ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں. سید زبیب مسعود ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں ہمارے مہمان. بسم اللہ. بسم اللہ. میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. میں تو نادان تھا، کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا کیا. لاج رکھ لی سرکار نے رسوا نہ کیا. لاج رکھ لی جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے. لوٹے کوئی کے در سے. یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا. یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا. کیونکہ وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں. وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا
جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے، تو جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے، یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، لاج رکھ لی روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، ماہ خورشید نے بھی اتنا اجالا نہ کیا، یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار، یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار، جس پہ خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جنگ سے ریاض میں امیر شہزاد بات کر رہا ہوں۔ جی سرکار فرمائیے۔ شاہ صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی السلام علیکم شاہ جی۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیے۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا وہ نعت سنا دیجیے گا، میں کہ بے وقت و دل آیا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رمضان
नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ और सवालों के जवाब शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब, एक साहब ने सवाल किया था कि अकीका कुर्बानी में शामिल हो सकता है तो नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। कुर्बानी अगर कर रहे हैं आप अपनी तरफ और अपने बच्चों की तरफ से अकीका करते हैं तो उसी एक जानवर में यानी गाय में अगर आपका लड़का है तो फिर उसके 2 हिस्से और लड़की है तो 1 हिस्सा उसका शामिल कर सकते हैं। ठीक है। और एक साथ कोई बहन है, उन्होंने पूछा था आई बरोज़ के बारे में कि वो ब्लीच करती हैं और नचवाती नहीं है। ये ब्लीच जो है ये जायज़ नहीं, ठीक है। ये कोई ऐसा केमिकल है कि जिससे फिर वज़ू वगैरह करने में पानी जो है वो बालों की जड़ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए ये जायज़ नहीं है। ठीक जी। ये बहन ने फरमाया था कि औरतें मस्जिद में नमाज तरावी अदा कर सकती हैं कि नहीं। तो देखिए आजकल औरतें हर जगह निकल ही रही हैं, जहाँ पर इस तरह तरावी का बाकायदा एहतिमाम होता है वहाँ औरतें जाके पढ़ सकती हैं। ठीक है। लेकिन चंद क़ुयूदात का लिहाज रखा जाए। नंबर 1, अगर गैर शादीशुदा है तो अपने वली की इजाज़त से जाएँ, शादीशुदा है तो शोहर की इजाज़त से जाएँ, बापर्दा निकले, साथ कोई नामहरम हो या कम अज़ कम अमीना औरतें हों, तन्हा ना निकलें। जिस मकाम पे पहुंचती हैं वो रास्ता जो है वो पुरअमन होना चाहिए, पुरफितन ना हो। फितना अगर है तो फिर अपने घर पे पढ़ें। ठीक। जिस मकाम पे पढ़ती हैं वहाँ पे बदनिगाही का अंदेशा ना हो, किसी नामहरम की मौजूदगी ना हो, और वहाँ पे क़स्द इरादा फ़कत तरावी की अदायगी का ही हो। ये नहीं कि चलो मुलाकातें करेंगे, थोड़ी ग़ीबत चुगलियाँ भी कर ली और फिर वापस आ गई। तो ये तमाम अगर क़ुयूदात का लिहाज रखें तो बहनें आ सकती हैं। और बेहतर ये है कि वहाँ पर दर्स का भी एहतमाम रखा जाए कि ख़वातीन अगर जमा हो जाती हैं तो उन्हें दर्स कुरान दिया जाए ताकि वो फ़राइज़ की तरफ भी माइल हों। ठीक है। एक ये बीवी के हुकूक मियाँ पर कौन कौन से हैं। ये बहन कहती है एकदम शौहर मेरे गुस्से में आ जाते हैं। तो देखें बीवी, कल भी ये बात हुई थी, बहन से हमारी गुजारिश ये है कि जब शौहर गुस्से में हों तो आप उनके साथ मुसलसल तकरार ना करें, बहस ना करें, और मुतालबा अगर कोई कर भी रही हैं गुस्से में आने लगे तो उसको थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर लें। मर्द इसीलिए ज़्यादा गुस्से में आता है जब औरत दू बदू से गुफ्तगू करती है। और बीवी के बहरहाल ना नफ़क़ा शौहर पर लाजिम है कि उसमें रहाइश है, कपड़ा है और खाना पीना है, ये चीज़ें शौहर को प्रोवाइड करना लाजिम है। और बीवी के जज्बात का एहतराम करना, उसकी बीमारी वगैरह का ख्याल करना, ये तमाम उमूर होते हैं, इससे ज़ायद का मुतालबा करना बेजा है। ठीक है। एक भाई ने फरमाया कि ये हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े थे, मेरी उम्मत में 73 हैं, सही नहीं है। बाज़ कहते हैं, देखें ये बिल्कुल सही हदीस है और उलमा का और मुहद्दिसीन का किसी हदीस को कबूल कर लेना ही उसकी सेहत की दलील होता है। ठीक है। लिहाजा बिल्कुल इस इस्तेदलाल किया, ये सही है, जिसने ऐसा कहा वो सही नहीं है। मैंने फरमाया कि असर के नमाज के बाद सजदा शुक्र अदा करना कैसा है, तो ये मुनासिब नहीं है क्योंकि मना किया गया है, नफल सजदा मना है। फ़र्ज़ सजदा होता या वाजिब होता उसकी फिर भी गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन असर के बाद सजदा शुक्र ना किया जाए। मैंने फरमाया कि इनकी ओवरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और जिसकी वजह से शदीद 6 घंटे तक पेन भी बर्दाश्त कर रही हैं, और हो सकता है कि अगर इसको ना निकलवाया जाए तो बाद में वो बीमारी कैंसर की शक्ल में बदल जाए, तो क्या हुक्म होगा। तो देखें, जब यकीनन एक माहिर डॉक्टर ये मशवरा दे रहा है कि आगे चलकर यह बाइस हलाकत बन जाएगा, तो उस वक्त दिल में कराहत रखते हुए और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हुए भी बहरहाल ये ओवरी निकलवाई जा सकती है, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। बच्ची ने वो कैंसर के इलाज का पूछा था, हम हमेशा ये अर्ज़ करते हैं क्योंकि ये हदीसों में इलाज मौजूद है कि 7 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़कर पानी पे दम करके वो बहन पिएँ, कामिल यकीन के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ठीक। ग़ज़वा बद्र के हवाले से जो बात हो रही थी, अगर ऐसा नबी कोई नहीं आया तो नबी के ऐसे साथी भी कोई नहीं आए। बिला शक कुर्बानी का जो जज्बा नज़र आ रहा है, सामान भी देख रहे हैं, असलहे से वो लेस हैं, इनके पास छड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, लेकिन हुक्म के पाबंद हैं। हुजूर ने फरमा दिया तो जी जान लगा रहे हैं। उनकी कुर्बानी के हवाले से क्या मोहब्बतों का ख़याल? उन्होंने कुर्बान कर दिया, इसीलिए सहाबा किराम के मर्तबे को कोई नहीं पहुँच सकता। उलमा ने और फुक़हा ने लिखा है कि गौसे वक्त भी अगर आज का कोई हो तो वो सहाबा में से कोई एक सहाबी अगर किसी घोड़े पर सवार हो और उस घोड़े के पाँव के साथ जो नाल लगी हुई है, उस नाल से लगने वाली गर्द जो उठ रही है, उड़ रही है, उसके बराबर भी उसका मर्तबा मकाम नहीं हो सकता। वजह यही है कि उनकी कुर्बानियाँ, और फिर कुर्बानी उस वक्त कि जिस वक्त कोई भी उस कुर्बानी देने के लिए तैयार न था, इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त था। इस्लाम की इब्तिदा है, अभी तो इस्लाम की बुनियाद रखी जा रही है। उस वक्त अपनी जान कुर्बान कर देनी, अपना माल कुर्बान कर देना, तन मन कुर्बान कर देना, नबी अलैहिस्सलाम का साथ देना, इसी बिना पर उनका मर्तबा और मकाम भी ऐसा है। इसी बिना पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है
کہ میرے صحابہ پر جہنم حرام ہے، ٹھیک، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بعد میں آنے والا اود پہاڑ جتنا صدقہ کرے اور میرا صحابی جو ہے وہ صرف ایک مٹھی صدقہ کر دے، اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبب اس کا یہی ہے کہ انہوں نے انتہائی مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ دین کی بنیاد رکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر، اور دین کی اساس انہوں نے رکھی ہے۔ اس بنا پر ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، اور اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی تن من دھن اپنا اللہ اور اس کی رسول کی راہ میں قربان کر دیں، اور یہ خیال نہ کریں کہ کیا ہوگا۔ یہ خیال نہ صحابہ نے کیا، اور درس بھی انہوں نے اپنے عمل سے ہم کو یہ دیا کہ یہ مت پھر سوچنا کہ کیا ہوگا۔ جس طرح پروردگار عالم نے میدان بدر میں 313 کی مدد کی، حق تعالیٰ سبحانہ آج بھی مدد کرے گا ہماری، اگر ہمارا توکل ذات حق تعالیٰ سبحانہ پر ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا استوار ہو جائے۔ جیسے علامہ نے فرمایا تھا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ اب بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ مدد آج بھی ہو سکتی ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ کیلیفورنیا سے انبر بات کر رہی ہوں میں۔ جی کیا کہیے گا؟ مجھے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، مفتی صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس حساب سے ہوتی ہے۔ ہم جیسے ڈالر پہ $100 پہ $2.5 زکوٰۃ بنے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا، اور پھر جو بھی مالیات ہو اس پر نکال کے ہم پاکستان زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تو ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے دینا، بس کوئی ملتا نہیں ہے اس طرح سے، تو ہم لوگ پاکستان بھیج سکتے ہیں یا وہاں سے ہم کسی کو بول دیں اپنی بہن وغیرہ کو کہ وہ ہماری زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ فاروق بات کریں لاہور سے۔ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ تمام ٹی وی کی ٹیم کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ فرمائش کرنی ہے، نعت کی فرمائش کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی جی کیجیے۔ طاہر القادری صاحب کا کلام ہے، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب، کیا کسی بھی دور میں یا خاص اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر، صحابہ کی سنت سمجھ کر جو بھی غیر مسلم ہے، کافر ہے یا اسلام دشمن ہے، اس کے خلاف اسی طرح سے اعلان جنگ کسی بھی طور پر کسی بھی انداز سے کر دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک حاکم اسلام چاہیے جو صحیح مصلحت کی بنا پر اسلام کی شان و شوکت کی غرض سے اور تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، جبکہ مسلمان موجودہ دور کے جنگی آلات کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، جنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور پھر وہ کوئی مصلحت سیاح محسوس کرے تو وہ کال کر سکتا ہے اور پھر لوگ اس کے تابع ہو کر چل سکتے ہیں۔ آج نہ تو دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کوئی حاکم اسلام موجود ہے، نہ کوئی رہنما موجود ہے، نہ کوئی امیر المومنین ہے۔ تو اب اس طریقے سے مسلمانوں کو اگر خدا نخواستہ کو جمع کر کے اور خلاف مصلحت استعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا کہ مسلمانوں کی ہلاکت زیادہ ہوگی اور فائدے کچھ بھی حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم لوگ بہت ناواقف اور بالکل بلا مبالغہ یورپ کنٹریز سے ہم شاید 50 60 70 80 سال پیچھے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مطلب خلاف اچھا، اس میں یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ جی وہ بھی تو 313 تیار ہوئے تھے تو لے کر چلے گئے تھے نا۔ جی میں نے عرض کیا نا کہ فرق دیکھیں، ایک تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جمع فرمانے والے تھے اور اللہ کے حکم سے، اور اسلام کی شان و شوکت مقصود تھی۔ نمبر 2، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا، مقابلے پہ ہیں اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ نمبر 3، وہ تمام صحابہ کرام آلات حرب چلانا جانتے تھے، ان کو تو چھوٹے بچوں کی گھٹی میں گویا کہ پلا دیا گیا تھا، ذرا سا بڑے ہوتے تھے تو تیر اندازی، تلوار، نیزہ بازی، یہ سب ان کے ہاں چلتا تھا، کشتی لڑتے تھے، تو پیراکی وغیرہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے صورتحال ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس موقع پر یا ان حالات پر موجودہ حالات کو قیاس کرنا ہی بالکل غلط ہوگا۔ صحیح۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا۔ سحری کے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ روزوں کی بہاریں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پرنور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں،
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میں خیر ڈراپ ہوگی۔ مفتی صاحب ایک دو سوالات اور تھے، ان کے بھی جوابات لے دیتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ امریکہ میں ہوتی ہیں بہن، یہ کہتی ہیں کہ یہاں تو کوئی ایسے ہمیں مستحق نظر آتے نہیں ہیں، تو کیا پاکستان میں ہم زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل یہ قاعدہ شرعیہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر ان میں نہ ہوں تو پھر جو اہل محلہ ہیں، اہل شہر ہیں، انہیں دیکھیں، ان میں بھی نہ ہوں تو پھر باہر بھیج سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہاں بھیج دیں، اور ٹھیک ہے ان کی بہن اگر وکیل بن کے زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتی ہیں۔ باقی تو یہ تقریباً ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ابو جہل کا حال ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین کو معلوم ہو اس ایمان کی تازگی کے لیے، چونکہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، خاص طور پر ابو جہل کتنا بڑا بہادر بنتا تھا، اس کا حال کیا ہوا ہے؟ اسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے پہلے، جب یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کو دعوت حق دی اور نبوت کا اعلان فرمایا، اس سے قبل یعنی زمانہ جاہلیت میں اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، سمجھداروں کا باپ، بہت سیانوں کا باپ، داناؤں کا۔ لیکن جب یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آیا تو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اس پر لعنت مسلط فرما دی، اور یہ ابو الحکم سے یہ ابو جہل ہو گیا۔ جی ہاں۔ پھر حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اس کو ذلیل و رسوا تو کرنا ہی تھا، چونکہ اس کی ذلت کا اسی وقت آغاز ہو گیا تھا جب یہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا تھا۔ جی، اس کے تمام تر واقعے سے، اس کے فنا فی النار ہونے سے، اس کے قتل ہونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے ساتھ مخاصمت رکھے گا اور بانی اسلام اور دائی حق کے، یعنی حقیقی دائی جو ہیں حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف دعوت دینے والے، حضور پر نور شفیع یوم نشور شارع علیہ السلام کی مخالفت میں جو شخص بھی قدم اٹھائے گا، حق تعالیٰ سبحانہ اس کے ساتھ وہی حشر فرمائے گا جو ابو جہل کے ساتھ ہوا۔ اور وہ تو بالیقین تھا، چونکہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اس کو واصل جہنم کروایا حق تعالیٰ سبحانہ۔ کیا بات! اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واصل جہنم ہونے سے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا، رات کو اپنی چھڑی مبارک لے کر نشان لگا کر کہ یہ وہ مقام ہے سب کا، عتبہ کا، شیبہ کا، ابو جہل کا۔ اور یہاں سے ایک بڑا زبردست مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نادان لوگ اور ناسمجھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم ہے اور کتنا نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہاں پر مرے گا، جی ہاں، اور کون مرے گا؟ ابو جہل مرے گا۔ کب مرے گا؟ کل مرے گا۔ کیسے مرے گا؟ قتل ہوگا۔ کون مرے گا؟ کب مرے گا؟ کیسے مرے گا؟ کہاں مرے گا؟ مصطفیٰ کریم نے 24 گھنٹے پہلے۔ کیا بات! ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تسلیم بھائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات؟ میں نذیر بول رہا ہوں سعودیہ جدہ سے۔ جی بھائی، کیا کہیے گا؟ میں مولانا مفتی اکبر صاحب سے سوال کرنا ہے۔ جی، ان کو سلام بھی کہیے نا۔ جی جی۔ یہ سوال ہے کہ ہم جو مسجد ہے ہمارے قریب جو ہے مسجد ہے، ہم اس میں جب نماز جمعہ کی پڑھنے جاتے ہیں اس سے پہلے کچھ پیارے کا پانی جو ہوتا ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے، جب جمعے کو جاتا ہے تھوڑا بہت خشک ہو جاتا ہے اور نمی بھی رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اس کے اوپر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہم سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یہ جو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی تسلیم بھائی، میں سلمان بول رہا ہوں ابو دھابی سے۔ جی سلمان صاحب، پہلے تو آپ سب لوگوں تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرا مفتی اکمل صاحب سے ایک سوال یہ تھا کہ خواتین کو مسجد جانے کی اجازت ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر نے کا ایک فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ مسجد جانے سے انہوں نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا ان کو اجازت ہے مسجد جانے کی نماز ادا کرنے کے لیے؟ ابھی اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا تھا، میرا خیال ہے آپ اس وقت نہیں سن پائے، تو ہم مختصراً پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے کویشچن یہ کیا تھا کہ یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نالے کا پانی وغیرہ آ جاتا ہے بارشوں کے، اس میں پھر زمین خشک تو ہو جاتی ہے لیکن ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہے، اس پر نماز ادا کرنے کی شرح حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں براہ راست اگر تو یہ معلوم ہے کہ نجس پانی ہے تو براہ راست تو زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر درمیان اوپر کوئی مصلی وغیرہ بچھا لیا جائے یا موٹی چٹائی وغیرہ ہو تو پھر یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک انہوں نے جو عورتوں کے مسجد کا بتایا وہ بھی ہم نے بتا ہی دیا ہے کہ دیکھیں تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تغیر زمانہ ہوا، عورتوں میں فتنے نمودار ہوئے، راستوں میں فتنے نمودار ہوئے، تو منع کر دیا گیا۔ اب ایک اور دور ہمارا آ گیا ہے، اب ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اب بہت زیادہ زمانے میں تغیر آیا، تبدیلی آ گئی ہے، تو کیا اب بہنوں کو مسجد میں آنے دیا جائے نہ آنے دیا جائے؟ تو اس لیے ہمارا مطلب وجدان یہی کہتا ہے کہ حتی الامکان عورتیں گھر میں نماز ادا کریں، لیکن اگر کہیں باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے تو عورتوں کو روکا بھی نہ جائے، بہتر ہے کہ وہاں پر آئیں۔ ایک یہ بہن نے اور پھر مجھ سے ایک کویسچن پوچھا تھا کہ یہ جوان ہیں اور ان کے والد صاحب ان کا نکاح نہیں کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ ہو، اور وہ مارتے بھی ہیں بچیوں کو، اور جوان بچی ہیں ان کی شادی نہیں ہونے دیتے، وہ بولتے ہیں میرے لیے بے عزتی کی بات۔ تو یہ عجیب و غریب ایک مسئلہ ہے۔ تو میں نے تو بہرحال یہ کویسچن ان سے کیا تھا کہ والد صاحب نے کسی سے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور ان سے بچیاں پیدا ہوئیں، تو وہ ان کی زوجہ کے لیے بے عزتی کا مقام تھا یا نہیں تھا؟ لیکن بہرحال اگر وہ سن رہے ہیں، کاش سن رہے ہوں، تو یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو اس کے جائز حق سے اس طرح روک دینا کہ وہ اسے کسی گناہ کبیرہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے، بدرجہ اولا حرام ہے۔ اس لیے ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا ہے، تو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسا ذلت کا پہلو ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار فرماتے؟ تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس سے انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ صحیح۔ سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی زبیب بھائی، 2-3 فرمائشیں ہیں، اس میں سے آپ جو بہتر سمجھیں کے لیے مجھے کہا گیا تھا، احمد الدین قاسمی کا جو کلام تھا پیش کرتا ہوں۔ میں کہ بے وقتوں بے چند پل یوں تیری قربت یا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چند پر یوں تیری قربت جیسے ایک عمر گزارا ہوں جیسے ایک عمر گزارا تیرا پیکر ہے کہ ایک نور تیرا پیکر ہے کہ ایک حالۂ نور یا رسول اللہ جالیوں سے تجھے دیکھا جالیوں سے تجھے دیکھا آمد قرآن فیضان رمضان رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا سامان فیضان رمضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے، اور جو قرآن اندازی کی گئی اس میں ہمارے ساتھ پہلی ونر ہیں ربینہ ناز اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ربینہ ناز کراچی سے۔ السلام علیکم۔ کراچی سے جی ربینہ ناز، پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ جی آپ پہلے بھی جیتی ہیں ابھی؟ جی فرسٹ ٹائم جیتی ہوں۔ اچھا چلیں، بہت مبارک ہو آپ کو۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور وقاص صاحب ہیں، یہ بھی کراچی سے ہیں؟ وقاص صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ وقاص صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی وقاص صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ گھبرائیں نہیں، جیت گئے ہیں آپ۔ اچھا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آپ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت یعنی معلوماتی اور دینی لحاظ سے بہت اچھا پروگرام۔ چلیں آپ نے سحری کر لی نا؟ مقصد یہ کہ نہیں ابھی پوری نہیں کی۔ پوری نہیں کی مطلب آدھی کر لی ہے؟ ہاں جی۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ سحری کیجئے، بالکل کیجئے، اور پروگرام بھی دیکھیے اور سنہری بات دیکھیے۔ اور اس سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ آپ دونوں میں ایک جو گفٹ ہیمپر جائے گا وہ ایک جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ہوگا اور ایک ہاشمی والوں کی جانب سے ہوگا۔ آج کی سنہری بات ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک بہت بزرگ شخصیت گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور دوران سفر رات ہو گئی، عشاء کے بہت بعد کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک مسجد
دیکھی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہ اس وقت مسجد کا امام مسجد کو بند کر رہا تھا، تالا لگا رہا تھا۔ آپ جب قریب پہنچے تو انہوں نے باہر جانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے عرض کی کہ فرمایا کہ سردی بہت ہے باہر، اگر آج مجھے رات یہاں پر قیام کرنے دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر قیام نہیں کر سکتے اور یہاں پر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر قیام کرے۔ آپ نے بہت اصرار کیا کہ میں مسافر ہوں، اگر مجھے قیام کی اجازت دے دو۔ کہنے لگا کہ نہیں، اگر تمہاری جگہ پر ابراہیم بن ادھم بھی ہوتے تو میں انہیں بھی اجازت نہ دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم بن ادھم ہی ہوں اور میں مسافر ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ اسے پھر بھی یقین نہ آیا، بہت کم و بیش دھکے لگا کر اس نے باہر نکال دیا۔ آپ باہر آئے، تھوڑا سا دور گئے تو ایک شخص حمام قریب تھا اور ایک شخص وہاں پر بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اپنے کام میں مصروف رہا اور کچھ دیر بعد، کچھ لمحات کے بعد ہی وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم پاس خاموش کھڑے رہے، کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ تاخیر سے جواب کیوں دیا؟ کہا میں ایک شخص کا غلام ہوں اور مجھے یہ خیال تھا کہ میں اس کے کام پر تھا، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں، تو میں اگر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا تو میں دیانت میں خیانت کا کہیں مرتکب تو نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اور ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا مجھے موت کا خوف ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے اسرائیل علیہ السلام تو نہیں آ رہے، کہ مجھے اس موت کے خوف کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ آپ نے دعا دی۔ آپ نے کہا کہ وہ غلام نے کہنے لگا کہ میری خواہش ہے، میں ایک زمانے سے یہاں کام کرتا ہوں اور میری زمانے سے یہ خواہش رہی ہے کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم بن ادھم سے ہو جائے اور مجھے اس وقت تک موت نہ آئے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میری حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں اور تم سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ گلے لگ گیا، ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، آپ سے ملاقات ہو گئی، بس سمجھیں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دعا دی کہ اللہ اب میری کوئی تمنا باقی نہیں ہے کہ وقت کے اتنے بڑے ولی سے میری ملاقات ہو گئی ہے، بس اتنا کہنا تھا اور یہ دعا کی کہ مولا مجھے اپنا اب وصل عطا فرما دے، بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی دعا اسی وقت پوری ہوئی اور اس کا وصال ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی اس موضوع کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے آخری چند کلمات پیغام لے لیتے ہیں۔ آج کی امت، اس دور کی، اس عہد کے لوگ کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اس واقع بدر سے، اس غزوہ بدر سے؟ مفتی صاحب یہاں دیکھیں، غزوہ بدر جو ہے ہمیں بہادری، شجاعت، دین کے لیے قربانی دینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس سکھاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی آج کے دور میں بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، اپنے جان و مال کو، اب وہ تو اس طریقے سے تو جہاد ہو نہیں رہے کہ چلے ہم گھر سے باہر نکلیں، تو کم از کم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اور جہاں جہاں دین اسلام کا کوئی اچھا انداز سے خدمت کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی مفتی صاحب بالکل ایسی ہے کہ غزوہ بدر سے سب سے اہم سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا ان کے یہ کہنے پر کہ آپ متعدد مرتبہ میرے سامنے آئے مگر میں نے آپ کو والد سمجھ کر چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کے نیچے آتا مجھے نہ چھوڑتا۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے اس غزوہ بدر سے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے ماں باپ بہن بھائی کسی کو بھی خاطر میں نہ لایا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی کو اپنا متمع نظر سمجھا جائے۔ ناظرین، اکثر روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی 17 رمضان ہی ہے اور کچھ روایات کے مطابق 18 رمضان بھی ہے۔ آج شام کو انشاءاللہ جو نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ہوگی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے
اسلام شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابھی اذان فجر کا وقت ہو جائے گا کراچی اور اس کے مضافات میں، اور آپ سے ملاقات ہوگی اذان فجر کے وقفے کے بعد۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان، آمد قرآن فیضان رمضان، روزوں کی بہاریں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج 17واں روزہ آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پر اب اس وقت روزہ شروع ہو چکا ہے، اور 17 رمضان ایک ایسی خاص تاریخ ہے، اس کی نسبت بھی خاص ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار، حق سچ کا پیغام لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے، کہ جہاں جو حضور کی مرضی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہیں، اس لیے کہ یہ اجالا حق کا اجالا تھا، سچ کا اجالا تھا۔ دوسری طرف اندھیرا، تاریکی، ظلم کی، جبر کی، استحصال کی، باطل کی، یہ تمام تاریکیاں لیے وہ قافلہ، وہ سامنے لشکر جو کم و بیش 3 گنا زیادہ تھا اور اسلحے سے لیس تھا، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا،